وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ابھی تک آپ نے مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے کہ اعمال میں کون سا عمل اللہ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دریافت کرنے لگے، اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے جو اللہ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، تعظیم کرنا، یہ اللہ کو بہت محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، والدین یہ بہت ہی انمول نعمت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اس دنیا میں اگر کوئی نعمت ہے تو والدین کی نعمت ہے۔ ہم ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اطاعت کے لیے تیار رہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا تھا، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، کہ وہ شخص ذلیل ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ حضرات صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ادب کے لہجے میں دریافت کرنے لگے، آخر وہ کون شخص ہے اے اللہ کے نبی؟ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ شخص برباد ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے، ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اگر وہ جنت کا مستحق نہ بنے تو وہ شخص تباہ ہو جائے، ذلیل اور برباد ہو جائے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ بہت ہی بڑے محسن ہیں ہمارے حق میں۔ والدین جب بچوں سے خوش ہوتے ہیں، ان کی اطاعت سے، ان کی فرمانبرداریوں سے، تو پھر والدین کی دل سے جب دعائیں نکلتی ہیں تو بچے اس درجے پروان چڑھتے ہیں کہ ہم اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو میں ایک حیرت انگیز واقعہ سناؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سلیمان، تمہارے سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر ہے، تم وہاں جاؤ، ایک عجیب چیز دیکھو گے۔ سلیمان علیہ السلام وہاں گئے تو کوئی چیز آپ کو دکھائی نہیں دی۔ آپ نے ایک جن کو حکم دیا کہ تو اس سمندر کے اندر غوطہ مار اور وہاں کے جو حالات ہیں مجھے آگے بیان کر۔ وہ سمندر کے اندر غوطہ مارا اور باہر آیا اور اس نے کہا کہ کوئی ایسے عجیب حالات تو مجھے دکھائی نہیں دیے۔ پھر آپ نے دوسرے جن کو حکم دیا، وہ بھی سمندر کے اندر گیا اور آگے کہنے لگا کہ میں اندر تو گیا
لیکن سمندر کی تہ تک نہیں پہنچا، کوئی حالات مجھے دکھائی نہیں دیے۔ اس کے بعد آپ نے آصف بن برقیہ سے فرمایا کہ تم اس سمندر کے اندر غوطہ لگاؤ۔ وہ اندر گئے اور سمندر کے اندر چھان بین کرنے لگے، اور اس کے بعد ایک سفید کافوری قبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیے۔ وہ ایسا عجیب و غریب قبہ تھا کہ جس کے 4 دروازے تھے، اور وہ سمندر کے اندر وہ 4 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ایک قطرہ پانی بھی اس کے اندر نہیں جا رہا ہے، اور اس کے اندر ایک حسین و جمیل شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس نوجوان سے پوچھے، ما انزلک فی قعر ھذا البحر، اے اللہ کے بندے ذرا یہ تو بتا دے تجھے سمندر کی گہرائی میں کس چیز نے پہنچا دیا؟ تو وہ نوجوان اپنا واقعہ یوں بیان کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اصل میں بات یہ ہے، میں نے اپنے والدین کی 70 سال تک خدمت کی، 1 نہیں 2 نہیں، 70 سال تک میں نے میرے والدین کی خدمت کی۔ جب میرے والدہ کی آخری حالت تھی، اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، انہوں نے دعا فرمائی میرے حق میں، میری اطاعت سے خوش ہو کر، اللہم اطل حیات ابنی فی طاعتک، اے اللہ میرے بیٹے کی عمر دراز کرے اور تیری اطاعت میں اس کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میری والدہ نے یہ دعا فرمائی۔ جب میرے والد کی آخری حالت آئی، وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو انہوں نے بھی ایک دعا فرمائی میری اطاعت سے خوش ہو کر، اللہم استخدم ولدی فی مکان لا یکون للشیطان علیہ سبیل، اے اللہ میرے بیٹے سے ایسی جگہ خدمت لے جہاں شیطان کا بھی دخل نہ ہو۔ تو یہ میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جب میرے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو میں اس سمندر کے پاس آیا تو مجھے ایک سفید قبہ نظر آیا، بڑا ہی حسین و جمیل یہ قبہ تھا۔ میں اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے اس قبے کے اندر داخل ہوا تو وہ قبہ مجھے لے کے سمندر کی تہ میں پہنچا دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس نوجوان سے پوچھے کہ فی ای زمان کنت اتیت ھذا الساحل، تو کون سے زمانے میں اس سمندر کے کنارے پر آیا تھا؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، فی زمان ابراہیم الخلیل صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس سمندر کے کنارے پہ آیا تھا۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے میں اس قبے کے اندر گیا تو وہ قبہ مجھے لے کے سمندر کی تہ میں پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ڈائری نکالے اور حساب کیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 2000 سال گزر گئے، یہ اللہ کا بندہ اس قبے کے اندر اور سمندر کی تہ میں موجود ہے، اور چاروں دروازے قبے کے کھلے ہوئے ہیں، ایک قطرہ بھی پانی اس کے اندر نہیں پہنچ رہا ہے، اور وہ نوجوان ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھے کہ تجھے اس سمندر کی تہ میں کھانا اور پانی کون لا کے پہنچاتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب بھی مجھے بھوک کا تقاضا ہوتا ہے تو ایک پرندہ آتا ہے، وہ اپنی چونچ میں ایک مختصر غذا کو لے کے آتا ہے، اور وہ اپنی چونچ سے میرے منہ میں ڈالتا ہے۔ جب میں وہ کھا لیتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں اور مجھے میری بھوک مٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اس نوجوان سے کہنے لگے، کیا تو ہمارے ساتھ رہنا پسند کرے گا کہ یا پھر سمندر کے اندر چلا جائے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے سمندر کی تہ میں پہنچا دیجیے۔ تو آپ نے جن کو حکم دیا تو پھر وہ قبہ لے جا کے سمندر کی تہ میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام تمام لوگوں سے خطاب کر کے فرمانے لگے، انظروا کیف استجاب اللہ دعاء الوالدین، اے لوگوں سنو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی دعاؤں میں بڑا اثر رکھا ہے۔ اگر ہم ان کی خدمت کریں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ظاہر ہے والدین کی دل سے جب دعائیں نکلیں گے تو بچے اس درجے پروان چڑھتے ہیں۔ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، معاش کے لیے پریشان ہیں، یہ دعا کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے کہ نماز کے بعد پھر کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کو بہت محبوب اور پیارا ہے؟ تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کے بعد
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا پھر کون سا عمل ہے جو اللہ کو بہت محبوب اور پیارا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، لڑتے رہنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا، یہ بہت ہی محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کفار کے لشکر کو خطاب کر کے فرمانے لگے ظالموں، تمہیں شراب اتنی محبوب نہیں ہے جتنی ہمیں اللہ کے راستے میں موت محبوب ہے۔ بہرحال یہ ایک حدیث تھی جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ انہوں نے پوچھا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ اعمال میں کون سا عمل اللہ کو بہت محبوب اور پیارا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے، اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، لڑتے رہنا، یہ بہت ہی محبوب عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔